چینی طب کے مخصوص طریقہ ہائے علاج۔ قدیم چینی فلسفی فوسائی نے ہر شے کی تخلیق اور اس کے طبعی اور غیر طبعی حالات و افعال کے تعلق سے یانگ اور ین کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسی کے مطابق چینی طب میں بدن انسان کی تخلیق اور حالت صحت و مرض سے بحث کی گئی ہے۔ فلسفے کے مطابق بدن میں دو متضاد قوتیں یانگ اور ین پائی جاتی ہیں۔ جب ان قوتوں کے درمیان توازن برقرار رہتا ہے تو صحت قائم رہتی ہے، اور جب یہ قوتیں عدم توازن سے دوچار ہوتی ہیں تو مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہیت مرض کے تعلق سے نظریہ یہ ہے کہ بدن کے اندر تمام اعضاء کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے 12 مخصوص رگیں موجود ہیں۔ ان رگوں میں ہر وقت یانگ اور ین قوتیں دورہ کرتی رہتی ہیں اور اعضاء کے افعال کو درست رکھتی ہیں، لیکن جب کسی رگ میں صدع پیدا ہو جاتا ہے تو وہ یانگ اور ین کے دورے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، جس کے نتیجے میں اعضاء میں موجود یانگ اور ین کا مخصوص توازن بگڑ جاتا ہے اور مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا صحت کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رگ میں پیدا شدہ صدے کو دور کیا جائے تاکہ یانگ اور ین کا صحیح توازن قائم ہو جائے۔ چنانچہ صدے کو کھولنے کی غرض سے چینی طب میں علاج کے کچھ مخصوص طریقے رائج ہیں۔ ان میں 3 طریقے چینی طب کے تعلق سے انتہائی اہم اور معروف ہیں۔ وہ ہیں علاج بالعبر، علاج باللذہ اور علاج باللدغ، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ علاج بالعبر۔ علاج بالعبر یعنی سوئی سے علاج۔ اس طریقے میں جسم میں سوئی چبھو کر درد یعنی سوز پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علاج سوزنی بھی کہتے ہیں، جو ایکوپنکچر کے نام سے معروف ہے۔ ایکوپنکچر کی تھیوری یہ ہے کہ مخصوص اندرونی اعضاء کا رگوں کے ذریعے بیرونی جلد پر واقع مخصوص مقامات سے تعلق ہے۔ چنانچہ خاص بیرونی مقامات پر ہیجان پیدا کر کے متعلقہ اندرونی اعضاء کے حالات صحت یا مرض کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، یا رگوں میں واقع صدوں کو کھولا جا سکتا ہے، جس سے اعضاء کو تقویت یا تسکین فراہم ہوتی ہے۔ نظریے کے مطابق جلد پر واقع 365 مخصوص نقطے اندرون بدن واقع 12 مخصوص رگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اندرونی رگوں میں سے 6 کا تعلق بڑی آنت، چھوٹی آنت، مثانہ، معدہ، پت کی نالی وغیرہ سے، اور 6 کا تعلق دل، پھیپھڑے، جگر، طحال، پانقراز، گردے اور اعضائے جنسیہ سے ہے۔ لہٰذا ایکوپنکچر کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس عضو میں مرض لاحق ہوتا ہے اس کی مناسبت سے اندرونی مخصوص رگ سے متعلق بیرونی نقطے پر سوئی چبھوئی جاتی ہے، جس سے سوز کی لہر رگ کو تحریک پہنچاتی ہے اور تحریک سے صدع دفع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عضو معوف، بیمار عضو میں یانگ اور ین کا توازن دوبارہ قائم ہو جاتا ہے، جس سے ازالہ مرض اور بحالی صحت ممکن ہوتی ہے۔ ایکوپنکچر میں مستعمل سوئیاں۔ پرانے زمانے میں ایکوپنکچر کے لیے سونے اور چاندی کی سوئیاں استعمال کی جاتی تھیں، لیکن اب اسٹیل کی بنی ہوئی اسٹیرلائزڈ سوئیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو لمبائی اور موٹائی کے لحاظ سے مختلف نمبروں میں آتی ہیں۔ ہیجان میں اضافہ کرنے کی غرض سے سوئی کو ٹھنڈا یا گرم بھی کیا جاتا ہے۔ علاج باللذہ۔ یہ بھی چینی طب کا ایک مخصوص طریقہ علاج ہے۔ اس کی تھیوری بھی بالکل ایکوپنکچر جیسی ہے، یعنی بیرونی جلد پر واقع خاص نقطوں پر ایذا پہنچا کر متعلقہ اندرونی عضو کو تحریک دینا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہیجان کی غرض سے سوئی کے بجائے گرم دھاتوں، سونا، چاندی، لوہا وغیرہ سے داغ کر جلد پر سوز پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس طریقہ علاج میں نقصان یہ ہے کہ اس سے جلد پر زخم پیدا ہو جاتا ہے جو بعد میں اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ یہ طریقہ علاج اب قدرے متروک ہے۔ علاج باللدغ۔ یہ بھی چینی طب کا مخصوص اور کثیر الاستعمال طریقہ علاج ہے۔ اس کی تھیوری بھی ایکوپنکچر جیسی ہے، یعنی بیرونی جلد پر واقع خاص مقامات پر مالش کے ذریعے تحریک پیدا کرنا اور متعلقہ اندرونی عضو کو تقویت دینا۔ اس طریقہ علاج میں مالش کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی تو صرف ہتھیلی کے ذریعے مالش کی جاتی ہے، لیکن شدید طور پر ہیجان پہنچانے کی غرض سے ہاتھ کے انگوٹھے یا کسی گول اور چکنی لکڑی وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج تکان اور اعصابی ہیجان کو دور کرنے کے لیے زیادہ مستعمل ہے۔